ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، صدق الله العلي العظيم۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہیں۔ یہ بات آیا ہے دنیا پر، ہم پھول بھی ہیں تلوار بھی ہے۔ ہم بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر دم لیں گے۔ یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ امام رسول نہ ہوتا۔ یہ محفل کونو مکان نہ ہوتی اگر وہ امام رسول نہ ہوتا۔ زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا اور ختم نبوت کی باتیں سننا یہ قابل فخر کی بات ہے، اور خاتم النبیین والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ان سے تعلق کی بات ہے، اور یہ ایمان کامل ہونے کی بھی دلیل ہے۔ حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ حقیقت کروں گا بیان دوستو، چاہے کٹ جائے میری زبان دوستو۔ جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر نہ پڑے کہیں آسمان دوستو۔ جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، بدل دیں گے ہم وہ حکمراں دوستو۔ جو خلاف شریعت ہمیں حکم دے، بدل دیں گے ہم وہ حکمراں دوستو۔ اپنی منزل کی دھن میں رہے گا رواں بخاری کا یہ کارواں دوستو۔ حضرات، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے، لیکن ان مخلوقات میں سب سے افضل و ارفع حضرت انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کی رشد ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ بے شک بے شک۔ اللہ تعالی نے ختم نبوت کا تاج حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھا، اور رہتی دنیا تک کے لوگوں کو بتا دیا کہ اب نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ قرآن یہ بھی اعلان کرتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کا یہی فیصلہ ہے، توریت کا یہی فیصلہ ہے، زبور کا بھی یہی فیصلہ ہے، انجیل کا بھی یہی فیصلہ ہے، ابو بکر کا بھی یہی فیصلہ ہے، عمر کا بھی یہی فیصلہ ہے، عثمان کا بھی یہی فیصلہ ہے، علی کا بھی یہی فیصلہ ہے، طلحہ و زبیر کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مسلمانوں کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مفسروں
بھی یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام محدثوں کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین والمرسلین ہے۔ نبوت کی عالیشان عمارت آپ کے آنے سے کامل و مکمل ہو گئی۔ اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، شداد ہوگا، وقت کا فرعون ہوگا، چور ہوگا، وقت کا سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل ہوگا، حرام خور ہوگا، سینما باز ہوگا، دھوکے باز ہوگا، مکار ہوگا، عیار ہوگا، الو کا پٹھا ہوگا، ابلیس ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا۔ حضرات آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن کا یہی فیصلہ ہے، جب حدیث کا یہی فیصلہ ہے، جب توریت کا یہی فیصلہ ہے، جب زبور کا یہی فیصلہ ہے، جب انجیل کا یہی فیصلہ ہے، جب بائبل کا یہی فیصلہ ہے، جب تمام کی تمام دھارمک کتابوں کا یہی فیصلہ ہے، جب تمام کے تمام صحابہ کا اجماع ہے، جب تمام کے تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ملعون انسان ہوگا، کون مردود انسان ہوگا، کون ناپاک اور ذلیل انسان ہوگا، کون جہنم کا خواہش مند انسان ہوگا کہ جو اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ میرے بھائیوں، ایسے بہت سارے کمبخت انسان تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے کمینے تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے نمک حرام تمہیں مل جائیں گے، بہت سارے ذلیل تمہیں مل جائیں گے کہ جنہوں نے اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس میں سرفہرست اسود عنسی، مسلمہ کذاب، اسود بن کعب، طلیحہ بن خویلد وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کے سارے لوگ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں۔ اور ہندوستان میں فرنگی نبی مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور اس ملعون نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کفر ارتداد کے دہانے پر کھڑا کر دیا۔ اس کی ایک تاریخ ہے، اگر ہم اس تاریخ کا پس منظر سمجھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ دوستو، مرزا غلام احمد قادیانی انگریزوں کا نبی تھا، مرزا قادیانی جھوٹا اور مردود تھا، مرزا قادیانی کذاب اور ملعون تھا، مرزا قادیانی سب سے بڑا کمینہ اور ذلیل انسان تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی سے پہلے یہاں انگریزوں کی حکومت تھی جو اسلام اور مسلمانوں کے دشمن تھے۔ انگریز مسلمانوں کو غلام بنا کر ان کے قلب و جگر سے اسلام کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو ہندوستان سے مٹانا چاہتا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو ہندوستان سے ختم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز مسلمانوں کو ہندوستان سے ملیا میٹ کرنا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان میں اپنا دبدبہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ انگریز ہندوستان میں اپنا تسلط جمانا چاہتا تھا، لیکن انگریز مجبور تھا۔ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے ان کمینوں کے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں تھی، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس اتنی ہمت و حوصلہ نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے سوچا کہ مسلمانوں سے ٹکرانے کے لیے، مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے، ہندوستان سے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک نبی کی ضرورت پڑے گی جو نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر لوگ اس کو نبی مانیں گے، پھر وہ الہام اور وحی پیش کرے گا اور لوگوں کو بتائے گا کہ اب جہاد ختم ہو چکا ہے۔ چنانچہ ان کمبختوں نے، ان حرام زادوں نے، ان کمینوں نے، ان گوری چمڑی والے انگریز بھیڑیوں نے سچے نبی کے مقابلے میں ایک جھوٹے نبی کو کھڑا کیا، ایک اندھے کو کھڑا کیا، ایک بہرے کو کھڑا کیا، ایک بدکردار کو کھڑا کیا۔ یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ اٹھائیے انگریز ڈاکٹر گون کی کتاب جو ہندوستان کی تاریخ پر لکھی گئی ہے۔ انگریز خود لکھتا ہے کہ ہم نے جھوٹے نبی کی تلاش میں ہندوستان کی گلی گلی، گاؤں گاؤں اور شہر شہر کا چکر لگایا۔
لیکن نبوت کے دعوے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہوا اور کہنے لگے کہ نبوت تو دور کی بات ہے، جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو کپی سی آ جاتی ہے اور خوف سے کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، کیونکہ نبوت کا مقام بڑا اونچا مقام ہوتا ہے، اس کا انتقام من جانب اللہ ہوتا ہے۔ کسی انسان کی طاقت نہیں کہ وہ کسی کو نبی بنا دے یا کوئی اپنے آپ نبی بن جائے۔ قرآن اعلان کرتا ہے اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، لیکن ایک انسان ملا بختوں کا مارا، نصیبوں کا ہارا، جس کی مہار شیطان نے تھام رکھی تھی، جس کو دنیا آج مسلم پنجاب مرزا غلام احمد قادیانی سے جانتی ہے۔ آگے انگریز خود لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی اس کام کے لیے تیار ہو گیا اور ہمارے بڑے افسر کے سامنے حاضر ہوا تو اس کی بدصورتی اور بدشکلی کو دیکھ کر منہ پھیر لیا، کیونکہ اس کی شکل بگڑی ہوئی، گال چپکا اور پچکا ہوا تھا، کانا تھا، آنکھیں دھسی ہوئی تھی، چال چلن بندر کی طرح، گردن کتے کی دم کی طرح ٹیڑھی تھی۔ انگریز کہنے لگا کہ اس کی بدصورتی اور بدشکلی کو دیکھ کر لوگ نبی کیسے تسلیم کریں گے؟ نبی تو حسین و جمیل ہوتا ہے، نبی تو خوبصورت ہوتا ہے، نبی تو 14ویں کے چاند کی طرح چمکدار اور روشن ہوتا ہے، جسے دیکھ کر لوگ ایمان لاتے ہیں، دشمن دوست بن جاتا ہے، غیر اپنے ہو جاتے ہیں۔ لیکن انگریز کیا کرتا؟ بالآخر اسی ملعون بدشکل بھینگے انسان کو اپنی جھوٹی نبوت کا تاج پہنا دیا۔ اب مرزا قادیانی سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتا مرزا تو کیسا نبی ہے؟ مرزا کہتا ہے میں ذلی نبی ہوں، میں بروزی نبی ہوں، میں غیر تشریعی نبی ہوں، میں کسبی نبی ہوں۔ اے مرزا ذرا تو یہ تو بتا کہ تمہیں نبوت کیسے ملی؟ مرزا کہتا ہے فراف اللہ کے ذریعے سے، فراف الرسول کے ذریعے سے، یعنی اطاعت خداوندی اور اطاعت رسول میں اس درجہ کمال کو حاصل کیا، ریاضت و تقوی کے ذریعے اس کمال کو پہنچا کہ میں نبی بن گیا۔ ریاضت و تقوی کے ذریعے اس کمال کو پہنچا کہ میں نبی بن گیا۔ اب میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔